قمنا للدعوة لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. تفسیر سورۃ الفاتحہ، سورۃ الفاتحہ کی تفسیر. پچھلے درس کے اندر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے متعلق گفتگو ہوئی تھی، اور یہ بتایا گیا تھا کہ ابتدا کے اندر قرآن کی جب ہم ابتدا کریں، قرآن جب شروع کریں تو شروع کرنے کے وقت سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شروع کرتے وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کے لیے حکم دیا. فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ مردود شیطان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے. تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب سمجھ لیتے، پھر اس کے بعد میں آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے متعلق جو مسائل ہیں ان مسائل کو انشاءاللہ بیان کیا جائے گا. اس کے اندر سب سے پہلا لفظ ہے جو کہ با ہے. با کا مطلب ہوتا ہے سے. کئی ایک معنی آتے ہیں با کے، لیکن انہی معنی میں سے ایک معنی ہوتا ہے سے. اور اسم کا مطلب ہوتا ہے نام. اور اللہ، یہ اللہ معبود برحق کا نام ہے جو تنہا عبادت کا مستحق ہے. الرحمن بڑا مہربان، اور الرحیم نہایت رحم والا. تو اس طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اور چونکہ یہاں پہ با کی نسبت اسم کی جانب کی گئی ہے، بسم اللہ اسم کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب کی گئی ہے، اور اسم مفرد ہے اور مضاف ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام اسماء حسنہ کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی نیک نام ہیں ان سارے ناموں کو یہ شامل ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے نام کے ذریعے سے میں شروع کرتا ہوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اور اللہ کا مطلب ہوتا ہے المالوہ، المعبود، المستحق لافرادہ بالعبادہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معبود برحق ہے جو کہ تنہا عبادت کا مستحق ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا عبادت کا مستحق نہیں، بلکہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تنہا عبادت کا مستحق ہے. لما اتصف به من صفات الالوہیہ وہی صفات الکمال، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ الوہیت، معبود ہونے کے سارے صفات کے ساتھ متصف ہے، اور جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات کمال ہیں. اسی طریقے سے الرحمن الرحیم، یہ دونوں کے دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہیں، اور ان دونوں کے معنی ابھی آگے چل کے ہم بیان کریں گے. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات میں سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات میں سے ہے الرحمن الرحیم. تو یہ دونوں کے دونوں نام رحمت سے مشتق ہے، یہ دونوں کے دونوں نام رحمت سے مشتق ہے، یعنی ذو الرحمہ جو کہ رحمت والا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے بارے میں علماء کرام کا، سلف صالحین کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ جو بھی نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں وہ سارے کے سارے نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ثابت کیے جائیں گے. تو ہم ان سارے ناموں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اور ان ناموں کے اوپر بھی، رحمان اور رحیم کے اوپر بھی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت سے متصف ہے، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں مخلوق کے لیے عام ہیں. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جو خاص بندے ہیں، نیک بندے ہیں، انہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اپنی رحمت کا سایہ ان کے اوپر کیا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ ان کے اوپر اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں انہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں شامل ہیں، اور اسی طریقے سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اس کے اوپر بھی نازل ہوتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان ہے اور رحیم ہے، رحمتوں والا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ ساری کی ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو دوسرے نام ہیں ان ناموں کے سلسلے میں بھی یہی باتیں کی جائیں گی، جیسے العلیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علم والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سارے بندوں کو یعنی اپنے علم کے ذریعے سے ساری چیزوں کو جانتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ قدیر ہے، قدرت والا ہے، اور وہ ہر چیز کے اوپر طاقت رکھتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے متعلق علماء کرام کی کیا رائے ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے قرآن مجید کی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی، اور علماء کرام کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ النمل کی ایک آیت ہے۔ البتہ اس کے اندر اختلاف ہے کہ کیا وہ ہر سورت کے شروع میں ایک مستقل آیت ہے، یا یہ ہے کہ ہر سورت کی ایک مستقل آیت ہے جو کہ سورت سے پہلے لکھی گئی ہے۔ یعنی پہلی چیز یہ ہے کہ کیا وہ سورت کے علاوہ ہر سورت کے علاوہ ایک مستقل آیت ہے، یا یہ ہے کہ وہ ہر سورت کی ایک آیت ہے اور اس کو جو ہے ہر سورت سے پہلے اس آیت کو لکھا گیا، یا یہ ہے کہ یہ ہر سورت کا ایک جز ہے، ہر سورت کی آیت کا ایک جز ہے، یعنی مستقل آیت نہیں ہے بلکہ اسی سورت کا ایک جز ہے، آیت کا ایک جز ہے، پہلی آیت کا ایک جز ہے، ایک حصہ ہے، یا یہ ہے کہ یہ صرف سورہ فاتحہ کی آیت ہے اور دوسری سورتوں کی نہیں۔ تو اس طریقے سے علماء کرام کے درمیان یہ اختلافات ہوئے ہیں، اور ان اختلافات کا اثر آپ یہ بھی دیکھیں گی کہ جو علماء اس بات کے قائل ہیں کہ یہ سورہ فاتحہ کے حصہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کے ساتھ ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی بلند آواز کے ساتھ پڑھیں گے جہری نمازوں کے اندر۔ اور جو علماء اس بات کے قائل ہیں کہ یہ سورہ فاتحہ کے حصہ نہیں ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں، یا اسی طرح سے دوسری صورتوں کا حصہ نہیں ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پست آواز کے اندر پڑھیں گے۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے متعلق، وہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحیم، رواہ ابو داود باسناد صحیح واخرجہ الحاکم فی مستدرک۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورتوں کا فرق بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نازل ہونے سے ہی پہچانتے تھے، کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آیت نازل ہوتی تو اس کے ذریعے سے پہچانتے کہ یہ سورت دوسری سورت سے مختلف ہے۔ تو اسے یعنی یہ ہر سورت سے پہلے یا ہر دو سورت کے بیچ میں یہ ایک آیت ہے، ہر دو سورت کے بیچ میں یہ ایک مستقل آیت ہے، اور اسی کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورتوں کے بارے میں فرق جانا کرتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، اسکرین شیئر نہیں کری ہے۔ ابھی شو کر رہی ہیں؟ جی الحمدللہ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورتوں کا فرق بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے سے پہچانتے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے سے یہ تمیز کرتے کہ پہلی سورت دوسری سورت سے مختلف ہے، اور سوائے سورۃ التوبہ کے باقی ساری سورتوں کے شروع کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آیت لکھی گئی ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم،
اور اسی طرح سے تابعین میں سے طاؤوس، سعید ابن جبیر، مکحول، زہری رحمہ اللہ کا یہی مذہب ہے کہ بسم اللہ ہر سورت کے آغاز میں، ہر سورت کے شروع میں ایک مستقل آیت ہے، سوائے سورۃ البراء کے، یعنی سوائے سورۃ التوبہ کے۔ سورۃ التوبہ کے علاوہ باقی جتنی بھی صورتیں ہیں، 113 صورتیں، ان ساری صورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مستقل آیت ہے۔ اور ان صحابہ اور تابعین کے علاوہ عبداللہ بن مبارک، امام شافعی، امام احمد اور اسحاق بن راہویہ وغیرہ اور ابو عبیدہ قاسم بن سلام رحمہ اللہ کا بھی یہی مذہب ہے اور یہی قول راجح ہے کہ یہ ہر سورت کی شروع میں ایک مستقل آیت ہے۔ اور جب یہ یعنی اختلاف ہے علماء سلف کے ہاں کہ یہ ہر سورت کی ایک مستقل آیت ہے، یا اسی طرح سے جیسے کہ بتایا گیا کہ یہ سورۃ الفاتحہ کی مستقل آیت ہے یا سورہ فاتحہ کی آیتوں میں سے ایک آیت ہے، یعنی سورہ فاتحہ جو 7 آیتیں ہیں ان 7 آیتوں میں سے ایک آیت ہے یا ایک مستقل آیت ہے، اور راجح قول اس سلسلے میں یہی ہے کہ یہ ایک مستقل آیت ہے۔ اور اسی لیے اس کے بلند آواز سے پڑھنے کے بارے میں بھی علماء کرام کے درمیان اختلاف ہے۔ تو جو لوگ اسے سورۃ الفاتحہ کی آیت مانتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ اسے بلند آواز سے پڑھیں گے، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سورۃ الفاتحہ کی آیت نہیں ہے بلکہ یہ ایک مستقل آیت ہے، الگ سے ایک آیت ہے جو کہ ہر سورت سے پہلے لکھی گئی ہے، اور اسی طریقے سے سورۃ الفاتحہ سے پہلے بھی یہ ایک مستقل آیت ہے۔ تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پست آواز کے اندر پڑھیں گے، اور ان کے بے شمار دلائل ہیں۔ ان دلائل میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ صحیح مسلم کے اندر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستفتح الصلاۃ بالتکبیر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو تکبیر کے ذریعے سے یعنی اللہ اکبر کے ذریعے سے شروع کرتے تھے، والقراءہ بالحمد للہ رب العالمین، اور قراءت کو الحمد للہ رب العالمین کے ذریعے سے شروع کیا کرتے تھے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ کا حصہ نہیں ہے، اس لیے کہ اگر سورۃ الفاتحہ کا حصہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے، پھر اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الفاتحہ پڑھا کرتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈائریکٹ الحمدللہ رب العالمین سے قرات کو شروع کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سورۃ الفاتحہ کا حصہ نہیں۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر و عثمان، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، ابو بکر کے پیچھے، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہم کے پیچھے میں نے نماز پڑھی، فلم اسمع احد منہم یقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو میں نے ان میں سے کسی کو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے نہیں سنا، یعنی جہری نمازوں میں بلند آواز کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے نہیں سنا، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے سورۃ الفاتحہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ثابت ہے۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم کے ایک لفظ کے اندر یہ ہے صلیت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر و عثمان فکانوا یستفتحون بالحمد للہ رب العالمین، فکانوا یستفتحون بالحمد للہ رب العالمین، کہ میں نے ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہم کے پیچھے نماز پڑھی اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، تو یہ سارے کے سارے لوگ الحمدللہ رب العالمین کے ذریعے سے سورۃ الفاتحہ کی ابتدا کرتے تھے۔ لا یذکرون بسم اللہ الرحمن الرحیم فی اول قراءۃ ولا فی آخرها، اور نہ تو شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرتے تھے اور نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد میں جب دوسری سورت شروع کرتے تھے تو وہاں پہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے نہیں پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ سارے کے سارے یعنی اقوال ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سلسلے میں، اور یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ یہ کوئی بہت بڑا اختلاف نہیں، بہت بڑا فرق نہیں، اس لیے کہ سارے کے سارے ائمہ کرام اس بات کے قائل ہیں کہ اگر کوئی انسان بلند آواز سے بسم اللہ پڑھتا ہے تو وہ بھی درست ہے، اور اگر کوئی پست آواز میں بسم اللہ پڑھتا ہے تو وہ بھی درست ہے، اور دونوں کی نماز کے اوپر کسی طرح کا فرق پڑنے والا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کا انداز کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز کیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا، یا اسی طرح سے باقی یعنی صورتوں کی تلاوت کرنے کا کیا انداز تھا، اس سلسلے میں صحیح بخاری کے اندر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ جب ان سے سوال کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کس طرح سے ہوا کرتی تھی، تو انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہر کھڑے لفظ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبا کر کے پڑھتے تھے، یعنی کھینچ کر پڑھتے تھے۔ پھر اس کے بعد میں انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے سے اس کی مثال دی، بسم اللہ پر مد کیا، بسم اللہ یعنی اللہ کے لفظ جلالہ پہ انہوں نے مد کیا۔ اسی طریقے سے الرحمن، الرحمن کے اوپر بھی انہوں نے مد کیا، یعنی بالکل اس کو جو ہے الف کو واضح کیا، ایسا نہیں کہ الف کو کھا گئے جیسے کہ بعض لوگ قرات کرتے ہوئے کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے الرحیم، الرحیم پہ بھی مد کیا، یعنی یہاں پہ جو یا ہے تو یا کے اوپر مد کیا اور اس طرح سے یا کو واضح کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قرات ہوا کرتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ مدود ہوتے تھے، مد ہوتے تھے، مد کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھینچ کر پڑھا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر آیت کے اوپر ٹھہرا کرتے تھے، رک رک کر پڑھا کرتے تھے، فاسٹ نہیں پڑھتے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر آیت کے اوپر رک کر پڑھا کرتے تھے۔ اور اس سلسلے میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر آیت کے اوپر رکتے تھے اور آپ کی قرات الگ الگ ہوا کرتی تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے، وہاں پہ رکتے، اور پھر اس کے بعد میں ٹھہرنے کے بعد میں الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر ٹھہرتے، پھر اس کے بعد میں الرحمن الرحیم پڑھ کر ٹھہرتے، پھر مالک یوم الدین پڑھ کر ٹھہرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے ٹھہر کر اور جہاں پہ مد ہے وہاں پہ مد کو واضح کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت کیا ہے؟ اس کی فضیلت سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے۔ ابو الملیح یہ تابعی ہے، صحابہ کرام میں سے ایک صحابی سے یہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فأثرت دعبۃ، کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آپ کی سواری پہ سوار تھا کہ اسی دوران جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری بدکی، یعنی پھسل گئی۔ فقلت تعیس الشیطان، تو میں نے کہا کہ شیطان کا برا ہو۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا کہ اس طرح کے موقع پہ کہ جب کسی کی سواری کے اندر کسی کی سواری پھسل جائے یا کوئی آدمی خود پھسل جائے تو ایسے موقع پہ بندے کو کیا کہنا چاہیے؟ ایسے موقع پہ اس طرح کی بات نہیں کہنی چاہیے تعیس الشیطان کہ شیطان کا برا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس طرح کی بات کہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ ذَلِكَ تَعَاظَمْ، اگر اس طرح کی بات آپ کریں گے تو شیطان پھولنے لگے گا اور وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا، حتیٰ یکون مثل البیت، یعنی کہ وہ چھوٹا سا شیطان ہے، ذلیل ہلکا سا شیطان ہے، لیکن وہ پھول کر جو ہے گھر کے مانند ہو جاتا ہے۔ وَيَقُولُ بِقُوَّتِي، اور وہ یہ کہتا ہے کہ انہیں میری قوت کا، میری طاقت کا اندازہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح کی باتیں مت کہا کرو، لیکن قل بسم اللہ، بلکہ یہ کہو اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے ابتدا کرتا ہوں۔ فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ ذَلِكَ تَصَاغَرَ حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ الذُّبَابِ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس طرح سے بسم اللہ کہو گے تو وہ ذلیل و خوار ہو کر چھوٹا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ ذباب مکھی کی طرح سے وہ ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پہ جب انسان کو ٹھیس لگ جائے یا یہ ہے کہ سواری پہ سوار ہے اور سواری کے اندر کسی طرح کا پرابلم ہو جائے تو ایسی صورت میں وہ شیطان کا تذکرہ کرنے کے بجائے بسم اللہ کہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرے۔ استعین بسم اللہ، یعنی اللہ استعین بھی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں مدد طلب کرتا ہوں۔ اور بسم اللہ کا مطلب ہر جگہ پہ یہی ہوتا ہے، جیسے آپ قرآن شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نام سے میں قرآن کی تلاوت شروع کرتا ہوں۔ آپ کھانا شروع کرتے ہیں تو وہاں پہ بسم اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نام سے میں کھانا شروع کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے اگر آپ کسی چیز کے لیے مدد طلب کرتے ہیں اور وہاں پہ بسم اللہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نام سے میں مدد طلب کرتا ہوں۔
تو ہر جگہ پہ بسم اللہ کے معنی ہیں، اور با کے وقت جو ہے با کے بعد میں محذوف کو مانا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا، اگر قرآن کی تلاوت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے قرآن کی تلاوت کرتا، اگر کتابیں پڑھ رہے ہیں، بکس پڑھ رہے ہیں، تو اس وقت کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے میں اس کتاب کو پڑھنا شروع کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے بیت الخلاء میں جاتے وقت بھی بسم اللہ کہہ کے اور پھر اس کے بعد میں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا پڑھنا ثابت ہے کہ پہلے بندہ بسم اللہ کہے اور پھر اس کے بعد میں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنات مرد اور جنات عورتوں سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اور اسی طریقے سے وضو کرتے وقت بھی بسم اللہ کہنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، لا صلاۃ لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم اللہ علیہ، کہ جس بندے نے وضو نہیں کیا اس کی نماز نہیں ہوتی، اور جس نے بسم اللہ نہیں کیا وضو سے پہلے اس کا وضو نہیں ہوتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو سے پہلے بسم اللہ کہنے کی تلقین کی اور اس کی ترغیب دی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس بندے کا وضو ہی نہیں ہوتا جو بسم اللہ نہیں پڑھتا۔ اور اسی لیے جو ہے علماء کرام میں سے بعض علماء کا خیال یہ ہے اس حدیث کی روشنی میں کہ بسم اللہ پڑھنا، وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا واجب ہے، جبکہ بعض دوسرے علماء کرام اس کو مستحب کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب جانور ذبح کرتے ہیں تو جانور ذبح کرنے سے پہلے بھی بسم اللہ کہنا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نام سے میں اس جانور کو ذبح کر رہا ہوں، بسم اللہ اذبح، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے میں اس جانور کو ذبح کر رہا ہوں۔ اور جانور ذبح کرنے سے پہلے بسم اللہ کہنے کے بارے میں علماء کرام کہتے ہیں، بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ یہ واجب ہے، چاہے اس کو یاد ہو یا یاد نہ ہو، مطلقاً یہ واجب ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص بسم اللہ پڑھے بغیر اپنے جانور کو ذبح کر دیتا ہے تو اس جانور کا گوشت کھانا اس کے لیے جائز نہیں، یہ بعض علماء کا خیال ہے۔ اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ واجب اس صورت میں اگر اس کو یاد ہے تو واجب ہے، یاد ہونے کے باوجود بھی اگر بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس جانور کا کھانا اس کے لیے جائز نہیں، لیکن اگر بھول گیا تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور بعض علماء اس کو مستحب مانتے ہیں، ہر صورت میں یہ مستحب ہے۔ تو کھاتے وقت بھی انسان کو جو ہے بسم اللہ پڑھنا چاہیے، اور بسم اللہ پڑھ کر جب انسان کھانا شروع کرتا ہے تو شیطان سے وہ اپنے کھانے کو محفوظ کر لیتا۔ اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی عمر ابن ابی سلمہ، جو کہ ابھی چھوٹے تھے، ابو سلمہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہیں، امہات المومنین میں سے ہیں، اور ان کے شوہر کی وفات ہو گئی تھی، پھر اس کے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ سے شادی کی تھی۔ تو ام سلمہ کے پہلے شوہر سے جو بچے تھے ان کا نام تھا عمر، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہوا کرتے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہوتے تھے ام سلمہ کے ساتھ۔ تو وہ ایک مرتبہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں، ابھی وہ چھوٹے سے بچے تھے کہ میں کھانا کھا رہا تھا، تو کھانے کے وقت پورے یعنی پیالے کے اندر میرا ہاتھ گھوم رہا تھا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، اس طرح سے چاروں طرف سے میں کھانا کھا رہا تھا اٹھا کر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ تعلیم دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ سکھایا، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، کہ اے بچے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ کھانا کھاؤ، یعنی بسم اللہ کہہ کر کھانا کھاؤ، وکل بیمینک، اور اپنے داہنے ہاتھ سے کھاؤ، وکل مما یلیک، اور اپنے پاس سے کھاؤ۔ تو یہ کھانا کھانے کے آداب میں سے کہ بسم اللہ کہنے سے، کھانا کھانے سے پہلے انسان بسم اللہ کہے۔ اسی طریقے سے یعنی جن جگہوں پہ بسم اللہ کہنا مشروع ہے کہ جب شوہر بیوی آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو اس وقت بھی بسم اللہ کہنا یہ مشروع ہے، اور اس کی فضیلت یہ ہے بسم اللہ کہہ کے اس دعا کو پڑھے، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں شیطان سے بچا دے اور شیطان کو ہمارے اس بچے سے بچا دے جو اس یعنی ملنے کے نتیجے میں اگر ہمیں بچہ ہوتا ہے تو اس بچے کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ۔ تو اگر اس دعا کو پڑھ کر دونوں آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بچے کو شیطان نقصان نہیں پہنچا پائے گا۔
بسم اللہ کے اندر جیسا کہ میں نے کہا کہ بسم اللہ یہاں پہ ایک تقدیر ہے، اور وہ تقدیر کیا ہے؟ یعنی ایک لفظ جو ہے محذوف ہے، اور وہ محذوف لفظ کیا ہے؟ یا تو وہ یعنی اسم ہے یا فعل ہے۔ تو اگر اسم ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے بسم اللہ ابتدائی، کہ اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں، اللہ کے نام سے میں پڑھتا ہوں، اللہ کے نام سے میں وضو کرتا ہوں۔ اور اگر فعل ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ابدأ بسم اللہ، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ لیکن اسم کو محذوف ماننا یہ زیادہ بہتر ہے، تاکہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے۔ نہیں اگر اسم کو محذوف مانتے ہیں بسم اللہ ابتدائی، تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام پہلے آتا ہے کہ اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں، اللہ کے نام سے میں تلاوت کرتا ہوں، اللہ کے نام سے میں وضو کرتا ہوں۔ لیکن اگر فعل کو پہلے محذوف مانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا نام بعد میں آتا ہے، یعنی ابدأ بسم اللہ، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ تو پہلے یہاں پہ جو لفظ آیا وہ شروع کرتا ہوں یہ لفظ آیا، اور پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کا نام آیا۔ تو اسم کو محذوف ماننا یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور یہ ساری کی ساری چیزیں، یعنی اسم کو بھی محذوف ماننا درست ہے، اور اسی طرح سے فعل کو بھی محذوف ماننا درست ہے۔ اور بسم اللہ کے ذریعے سے جو ہم کسی چیز کی ابتدا کرتے ہیں تو دراصل اس کے ذریعے سے ہم اس چیز کی برکت حاصل کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر برکت عطا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس کے اندر مدد شامل رہے۔ اس لیے جو ہے ہم یعنی بسم اللہ کے ذریعے سے اپنے کام کی ابتدا کیا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بسم اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ اللہ لفظ جلالہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم اعظم ہے، یعنی سب سے عظیم ترین نام ہے۔ اور اسی لیے جتنی بھی صفتیں ہیں وہ ساری کی ساری صفتیں اللہ سے ملتی ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وہ ساری کی ساری صفتیں استعمال ہوتی ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ آیت نازل فرمائی، اور اس کے اندر فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ پھر اس کے بعد میں جو بھی نام ہیں وہ سارے کے سارے نام بطور صفت بیان کیے گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت یہ ہے عالم الغیب، غیب کو جاننے والا، والشہادہ، اور حاضر کو جاننے والا، یعنی جو چیزیں ظاہر ہیں اور جو چیزیں مخفی ہیں، پوشیدہ ہیں، ان ساری چیزوں کو جاننے والا ہے۔ هو الرحمن الرحیم، اور وہی اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان ہے، وہی رحیم ہے۔ اور اس طرح سے اخیر تک، سورہ کی اخیر تک، یعنی جتنے بھی نام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، ان سارے ناموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو متصف کیا گیا، اور ان ساری صفتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو متصف کیا گیا۔ تو چونکہ لفظ اللہ کے لیے سارے کے سارے نام، یعنی لفظ اللہ کے لیے جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہیں وہ سارے کے سارے نام جتنی بھی صفتوں کے اوپر دلالت کرتے ہیں، ان ساری صفتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ متصف ہے، اور یہ لفظ جو ہے ان ساری صفتوں سے متصف ہے۔ اسی لیے علماء کرام میں سے بعض علماء کرام کا یہ خیال ہے کہ لفظ اللہ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم اعظم ہے، اور اسم اعظم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم اعظم سے سوال کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے۔ تو جو بھی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم اعظم سے سوال کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہ چیز عطا کرتا ہے۔ بعض علماء کے یہ بھی خیال ہے کہ یا حی یا قیوم یہ اسم اعظم ہے، یا حی یا قیوم یہ اسم اعظم ہے۔ تو اس نام کے ذریعے سے، اس نام کے وسیلے سے جو بندہ سوال کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حاجت پوری کرتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار نام ہیں، اور سارے کے سارے نام اچھے ہیں، سارے کے سارے نام قابل تعریف ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارو۔ لوگ جو ہے بہت ساری چیزوں کا وسیلہ پکڑتے ہیں، لیکن ان کے بعض وسیلے ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ جائز نہیں، قرآن و حدیث سے ثابت نہیں۔ اور جن چیزوں کا وسیلہ پکڑنا ثابت ہے اور جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کا وسیلہ پکڑیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا وسیلہ پکڑیں۔ بندہ اپنے اعمال کا وسیلہ پکڑے، کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تیرے اوپر ایمان لائے ہیں، تو اس ایمان کے وسیلے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری اس حاجت کو پوری کر دے۔ جو بھی یعنی اسے سوال کرنا ہے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات، اور اپنی جو عبادت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنی عبادت کو خالص کرتا ہے، ان چیزوں کا وسیلہ پکڑ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرے۔ اور ایک دوسری جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ، کہ چاہے تو تم اللہ کہہ کے پکارو اللہ تبارک و تعالیٰ کو، یا رحمان کہہ کے پکارو، ایما تدعو، جن ناموں سے بھی تم پکارو، فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے سارے کے سارے نیک نام ہیں۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ، یا تو اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو، جن ناموں سے بھی تم پکارتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے اسماء حسنہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ سارے کے سارے اچھے نام اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے۔ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر، صحیحین کے اندر ہے کہ ان للہ 99 اسما، اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہیں، 100 الا واحدا، 100 میں سے ایک کم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہے، 100 میں سے ایک کم۔ من احصاها دخل الجنہ، جس نے ان ناموں کو یاد کیا، اس کے معانی کو سمجھا اور اس کے مطابق عمل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان ناموں کے ذریعے سے سوال کیا، دخل الجنہ، تو وہ انسان جنت کے اندر داخل ہو جاتا۔ کیونکہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے ناموں کے ذریعے سے جانے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کے اندر جو حکمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کے اندر جو راز ہے، جو سر ہے، ان ساری چیزوں کو جب سمجھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اچھی طرح سے سمجھ پائے گا، اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اخلاص کے ساتھ کرے گا، تو ایسا بندہ یعنی یقینی طور پہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ یہ لفظ جلالہ اللہ، یہ وہ نام ہے جو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے ثابت نہیں، یعنی اس نام سے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی یعنی خاص ہے، یہ نام صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے خاص ہے، اور اس نام سے کوئی دوسرا آدمی یعنی دوسرے آدمی کو یہ نام نہیں دیا جاتا، یا دوسرے آدمی کا یہ نام نہیں رکھا جاتا ہے۔ جیسے کہ یعنی جو دوسرے لوگ ہیں، دوسرے قوم کے لوگ ہیں، دوسرے مذہب کے جو دھرم کے ماننے والے ہیں، تو وہ لوگ اپنا نام جو ہے اپنے معبودوں کے نام پہ بھی رکھا کرتے ہیں، لیکن یہ لفظ جلالہ جو ہے، اللہ جو ہے، لفظ اللہ، اس نام کو کسی دوسرے انسان کے لیے رکھنا جائز نہیں، یعنی اس نام سے کسی انسان کو، جنات کو، یا کسی بھی دوسرے شخص کو یہ نام نہیں دیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، یہ سارے کے سارے بھی نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہیں۔ اسی طریقے سے الرب بھی جو ہے، جیسا کہ آگے آئے گا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ الرحمن الرحیم، یہ دونوں کے دونوں نام اللہ تبارک و تعالیٰ کی، یہ دونوں کے دونوں نام جو ہے رحمت سے مشتق ہے، یعنی ان کا مادہ، ان کا حرف جو ہے رحمہ ہے، راحیمہ یہ حرف ہے، اور رحمان کے اندر رحیم کے مقابلے میں زیادہ مبالغہ پایا جاتا ہے، رحمان کے اندر رحیم کے مقابلے میں زیادہ مبالغہ پایا جاتا ہے۔ اور بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ رحمان جو ہے یہ مشتق نہیں ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ رحمان بھی جو ہے یہ رحیم سے ہی مشتق ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث قدسی کے اندر فرمایا، انا الرحمن خلقت الرحیم، میں ہی رحمان ہوں، میں نے رحم کو پیدا کیا، یعنی صلہ رحمی کو میں نے پیدا کیا، وشققت لها اسما من اسمی، اور اس کے لیے میں نے اپنے ہی نام سے نام رکھا، فمن وصلها وصلته، تو جو انسان صلہ رحمی کرتا ہے، اپنے رشتے کو جوڑتا ہے، تو میں بھی اسے جوڑتا ہوں، ومن قطعها قطعته، اور جو انسان رشتے کو توڑتا ہے، کاٹتا ہے، تو میں بھی اسے توڑ دیتا ہوں۔ اس سے یعنی روایت کے بعد میں قرطبی، امام قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یعنی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رحمان جو ہے یہ بھی رحم سے مشتق ہے، رحمان جو ہے یہ بھی رحم سے مشتق ہے، اس کا اصل مادہ جو ہے رحم ہے۔ اس کے علاوہ عرب نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الرحمن کا لفظ استعمال کیا، تو عرب نے جو ہے اس نام کا انکار کیا، اور اس کے یعنی ان کی انکار کی وجہ یہ تھی کہ ان کو اس بارے میں پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے الرحمن بھی ہے،
اور رحمان یہ فعلان کے وزن پہ ہے، اور فعلان کے اندر یعنی عربی کا قاعدہ ہے کہ جو بھی الفاظ فعلان کے وزن پہ آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر مبالغہ پایا جاتا ہے، کہ وہ چیز اس کے اندر زیادہ مقدار میں پائی جاتی ہے۔ اسی لیے جو انسان بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے تو اس کو غضبان کہتے ہیں۔ بہت زیادہ غصہ جب انسان ہوتا ہے تو اس کو غضبان کہتے ہیں، یعنی غصے سے بالکل بھرا ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام رحمان ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح کی رحمت سے متصف ہے۔ اور رحمان جو ہے یہ پوری مخلوق کے لیے ہے، یعنی انسان جو مومن ہے اس کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کرتا ہے، جو غیر مومن ہے غیر مسلم ہے اس کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کرتا ہے، لیکن رحیم یہ مومنوں کے لیے خاص ہے۔ رحیم جو ہے یہ مومنوں کے لیے خاص ہے، اور اسی لیے بعض سلف صالحین یہ کہتے ہیں کہ رحمان یعنی دنیا اور آخرت میں رحم کرنے والا، رحمان کا مطلب ہے دنیا اور آخرت کے اندر رحم کرنے والا، اور رحیم آخرت کے اندر رحم کرنے والا، کیونکہ جو مومن نہیں ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر آخرت میں رحم نہیں کرے گا۔ اور ابن مبارک سے یہ بھی منقول ہے کہ رحمان اسے کہتے ہیں کہ جب اس سے جو مانگا جائے عطا فرمائے، اور رحیم وہ ہے کہ جب اس سے نہ مانگا جائے تو وہ غصہ ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ لوگوں کے معاملے کی طرح سے نہیں ہے۔ لوگوں سے اگر آپ سوال کرتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں تو وہ ناراض ہو جاتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ مانگنا چھوڑ دیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے۔ اور اسی سلسلے میں عربی کے شاعر کہتا ہے اللہ یغضب ان ترکت سوالہ وبنی آدم حین یسأل یغضب، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ مانگنا چھوڑ دو تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے ناراض ہو جائے گا، اور اگر آپ آدم کی اولاد سے، انسان سے اگر آپ مانگنا شروع کر دیں اور بار بار مانگیں تو لوگ جو ہے غصہ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام جس طریقے سے لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہے، اسی طریقے سے لفظ رحمان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہے، اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کو یہ نام نہیں رکھا جاتا۔ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ چاہے اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو، یہ سارے کے سارے نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہی۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکوں کے اوپر رد کرتے ہوئے کہا وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِ، کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ان سے بھی آپ پوچھ لیں، ان سے ماننے والوں سے آپ پوچھ لیں وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ، کہ کیا ہم نے رحمان کے علاوہ کوئی دوسرا معبود رکھا کہ جس کی عبادت ہو؟ یعنی صرف رحمان ہی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عبادت کا مستحق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ، رحمان کے علاوہ جن کی یہ عبادت کرتے ہیں وہ لوگ عبادت کے مستحق نہیں ہیں، بلکہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عبادت کا مستحق ہے۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ کچھ نام ایسے ہیں جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہیں، اور انہی ناموں میں سے اللہ ہے، رحمان ہے، الخالق ہے، الرازق ہے، القدوس ہے، یہ سارے کے سارے نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعض نام ایسے ہیں کہ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو بھی متصف کیا، جیسے کہ الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ صفت بیان کی، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ مومنوں کے اوپر رحم کرنے والے ہیں، مومنوں کے اوپر نرم ہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جو نام ہے السمیع البصیر، تو یہ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کی بھی بتائی۔ انسان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، کہ ہم نے انسان کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا۔ تو یہ یعنی الرحمن الرحیم سے متعلق، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے متعلق علماء کرام کی یہ تفسیر ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں آتے ہیں اگلی آیت کی جانب، الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد کا مطلب ہوتا ہے ساری تعریف، للہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، رب کا مطلب ہوتا ہے پالنہار، العالمین تمام کائنات۔ تو اس کا ترجمہ ہوا، الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ ہوا کہ ساری تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام کائنات کا پالنہار ہے۔ ساری تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو کہ تمام کائنات کا پالنہار ہے۔ الحمدللہ
یہ تعریف کا کلمہ ہے، ثنا کا کلمہ ہے۔ اور یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تعریف خود سے کی، اور اسی ضمن میں گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو یہ حکم دیا کہ آپ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثنا بیان کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کریں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر شکر کرنے والے کا کلمہ الحمدللہ ہے۔ اسی لیے جب آپ کو کوئی بھی چیز حاصل ہو اور اس کے اوپر یعنی کوئی بھی نعمت آپ کو میسر ہو تو اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے الحمدللہ کہیں، اور جب آپ سے آپ کی حالت پوچھی جائے تو اس کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے الحمدللہ کہیں۔ تو الحمد یہ زبان کے ذریعے سے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے، تو جو تعریف زبان کے ذریعے سے کی جائے اس کو حمد کہتے ہیں، جو تعریف زبان کے ذریعے سے کی جائے اس کو حمد کہتے ہیں۔ اور یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان صفات کے اوپر بھی جو کہ غیروں تک متعدی ہے، اور ان صفات کے اوپر بھی جو کہ لازم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہے، ان سبوں کے اوپر حمد کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اور شکر جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اوپر کوئی انعام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی فضل ہوتا ہے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب آپ تعریف کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثنا بیان کرتے ہیں تو اس کو شکر کہتے ہیں کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا۔ اور اسی لیے جو ہے حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی بشارت ملتی تو شکرانے کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے اندر گر جایا کرتے تھے، یعنی سجدہ ریز ہو جایا کرتے تھے۔ اور شکر جو ہے زبان کے ذریعے سے بھی بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اسی طرح سے دل سے بھی جو بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اور جوارح کے ذریعے سے جو انسان کے جسمانی اعضاء ہیں ان اعضاء کے ذریعے سے بھی بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ جیسے جب اسے کسی طرح کی خوشی کی خبر ملتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا معمول تھا فوراً سجدے کے اندر گر جایا کرتے تھے، تو زبان سے بھی دل سے بھی اور اسی طریقے سے جسمانی اعضاء کے ذریعے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو حمد کہتے ہیں زبانی تعریف بیان کرنے کو، خواہ جس کی حمد کی جاتی ہو اس کی لازم صفتوں پر ہو یا متعدی صفتوں پر، یعنی وہ صفتیں اس کے لیے خاص ہوں یا ان صفتوں سے دوسرا آدمی بھی فائدہ اٹھا رہا ہو اور اس کے اثر دوسروں تک بھی پہنچ رہے ہوں، تو ان سبوں کے اوپر حمد کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ اس نے حمد بیان کی۔ اور شکر جو ہے وہ خاص ہے کہ جب آپ کے اوپر کوئی احسان کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ کے اوپر نعمت ہوتی، تو اس نعمت کے موقع پہ جو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حمد بیان کرتے ہیں، تو یہ شکر ہوتا ہے۔ اور مدح یعنی عربی کے جو لفظ ہے مدح، تو یہ سب کے لیے عام ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ یعنی جاندار ہو یا بے جان ہو، چاہے وہ مردہ ہو یا زندہ ہو، یا اسی طریقے سے یعنی ساری چیزوں کے لیے مدح کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ انسان جو ہے کھانے کی بھی تعریف کرتا ہے تو اس تعریف کو مدح بولتے ہیں۔ اگر کھانا بہتر ہے تو اس موقع پہ جو بندہ کھانے کی تعریف کرتا ہے تو اس طرح کی تعریف کو عربی کے اندر مدح بولتے ہیں۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، کہ سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے، وافضل الدعاء الحمدللہ، اور سب سے بہترین دعا الحمدللہ ہے۔ تو ہمیشہ جو ہے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرنی چاہیے اور حمد کرتے ہوئے الحمدللہ کہنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دوسری حدیث کے اندر ہے کہ ما انعم اللہ علی عبد نعمتا فقال الحمدللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کے اوپر بھی کسی نعمت کا انعام کرتا ہے، کسی طرح کا انعام کرتا ہے، اس کو یعنی کسی طرح کی نعمت عطا کرتا ہے، فقال الحمدللہ، تو اس نعمت کے حاصل ہونے پہ وہ بندہ الحمدللہ کہتا ہے، الا کان الذی اعطى افضل مما اخذ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اس نعمت کے حصول پہ جو شکر ادا کیا وہ ملنے والی نعمت سے زیادہ بہتر ہے، وہ ملنے والی نعمت سے افضل ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کوئی نعمت عطا کرے تو اس نعمت پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اور قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لئن شکرتم لأزیدنکم، کہ اگر تم نے شکر ادا کیا تو ہم مزید تمہیں عطا کریں گے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے کفر کیا تو ہمارا عذاب بہت ہی شدید ہے۔ الحمد کے اندر الف لام
یہ استغراق یعنی کا مطلب ہوتا ہے، استغراق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ساری چیزوں کو شامل ہے۔ تو الحمد جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر طرح کی تعریف للہ رب العالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہے، جو کہ پورے جہاں کا پالنہار ہے، رب العالمین جو کہ سارے جہاں کا پالنہار ہے۔ تو آج کے اس درس کے اندر یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے درس کے اندر رب العالمین سے یعنی تفسیر کو شروع کریں گے، اور سورۃ الفاتحہ کے اندر جو تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی گئی، اس کی وجہ یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ قرآن کی سب سے عظیم ترین سورت ہے، اور اس سورت کو ہم یعنی دن کے اندر، دن اور رات میں کم سے کم 17 بار تو پڑھتے ہی ہیں، یعنی 17 رکعتوں کے اندر، اور ان کے علاوہ بھی جو ہے یعنی نفل نمازوں کے اندر پڑھتے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ یہ ایک عظیم ترین سورت ہے جو کہ ہماری زندگی کے ساتھ یعنی لازم و ملزوم ہے۔ اسی لیے میں نے سورۃ الفاتحہ کی تفسیر میں تھوڑی سی یعنی تفصیل کے ساتھ اس کی یعنی تفسیر کی، بلکہ اس سے بھی زیادہ تفصیلی یعنی گفتگو ہو سکتی تھی، لیکن پھر بھی جو ہے اختصار کا خیال رکھتے ہوئے، تاکہ بہت زیادہ یعنی یہ تفسیر لمبی نہ ہو جائے، مختصر طور پہ ہی یہ باتیں بیان کی گئیں، اس لیے کہ اس کا تعلق ہماری زندگی کے یومیہ یعنی ہر روز کی زندگی سے اس کا ہمارا تعلق ہے، اسی لیے یعنی تفصیلی طور پہ اس کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کی گئی۔